जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हमारी एक सहेली ने हमें ज्वाइन किया है। फाइजा कामरान नात ख्वानी करती हैं, आप लोग भी देखते हैं रमजान में हर चैनल पे छाई हुई थी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बढ़ते हैं फाइजा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फाइजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी। बचपन से वेट कम कर लिया तुमने क्या? ठीक कह रही कि वेट कम रमजानों में हाँ थोड़ा हो जाता है, और फिर रूटीन इतना टफ था, बिजी शेड्यूल था कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको बिजी रखे, जिसके जो काम है। मैं कहती हूँ सबके काम जो है रोजी में बरकत हो और रवा दवा रहे। हम लोग ना सब जब काम होता है, आप लोग बिजी होते हो तो मेंटली स्ट्रेस भी बहुत कम होता है ना? वैसे भी 2 साल से हम लोग कोविड की वजह से घर में बैठे हुए थे, तमाम लोग, कुछ खास काम नहीं हो पा रहा था। इस साल माशाल्लाह से जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है और साल शुरू हुआ है रबीउल अव्वल में भी और अब रमज़ानुल मुबारक में भी बड़ी रौनकें थी, चैनल्स पे भी और सड़कों पे भी हमने देखा कि बड़ी रौनकें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है मालिक का। इसी के साथ साथ फायजा आपसे हम फरमाइश करेंगे नात की, नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कौन सी नात पढ़ रही हैं आज हमारे लिए? एक खालिद महमूद साहब का बहुत खूबसूरत कलाम है, वो पेश करूँ। ठीक है। करम मजबालाए बाम आ गया है, करम मजबालाए करम ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम मजबालाए मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, कि मेरा उनके मंगतों नाम आ गया है, मेरा उनकी मंगतों में नाम आ गया है, करम मजबालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम मजबालाए। और मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम मजबालाए। और मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार, मज़ा जब है सरकार महशर
غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا ماشاءاللہ فائزہ، جزاک اللہ، جزاک جیتی رہو اسی طرح، مسکراتی رہو اور اچھے اچھے کلام ہمارے لیے پیش کرتی رہو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ روح کو تسکین دیتی ہے فائزہ کی آواز نا، مطلب بہت ہی خوبصورت آواز اللہ پاک نے آپ کو اللہ بخشی۔ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے بس، اور ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جو آواز ہے، یہ جو باقی خوبیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، لیکن آپ کے اندر جو صبر ہے، جو برداشت ہے، جو اپنا آپ کا رکھ رکھاؤ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں نورین کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں، فائزہ کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں، آپ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے زمانہ ہو گیا ہے، تو یہ جو اصل میں انسانی صفات ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شک۔ آپ پردہ پوشی، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کتنی زیادہ ضروری ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے، جو لوگ بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کے کسی کی پردہ پوشی نہیں کرتے، اس کی بات بتا دیتے ہیں، اس کے بارے میں جو چھپی ہوئی بات ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، وہ کتنی غلطی پر ہوتے ہیں، کتنا بڑا نقصان اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ہمیں تو حکم فرمایا گیا ہے۔ دیکھیں، پروردگار عالم خود ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا پروردگار عالم ہے، تو اگر اس رب العالمین کی صفت کو دیکھتے ہوئے اگر وہ پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو عیاں کر دے تو ہم شاید ایک دوسرے سے نظریں بھی نہ ملا پائیں، لیکن وہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کی آبرو ریزی کریں؟ اب اگر کوئی چوراہے پر کسی کے متعلق بات کر رہا ہے، یہ میں بطور مثال عرض کر رہی ہوں، آج کل تو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، جس طرح سے ٹیلی فون پر اگر کوئی بھی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اگر کسی کے اندر وہ چیز موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے غیبت کی، اور اگر نہیں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے تہمت لگائی، بہتان لگایا۔ تو غیبت ایک الگ گناہ ہے، تہمت لگانا، بہتان لگانا ایک الگ گناہ ہے۔ تو جو بھی اس طرح کے کاموں کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا گناہ سمیٹ رہا ہے، بلکہ کون کون سے گناہ سمیٹ رہا ہے، اس لیے کہ اگر ایک انگلی سے آپ کسی کی جانب اشارہ کریں گے تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیے، پروردگار عالم آپ کے عیبوں پر پردہ ضرور ڈالے گا۔ آمین ثم آمین۔ نظر بد کا فرما دیجئے آپا کہ نظر بد سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور کون کون سی ایسی دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو ہم محفوظ رہیں نظر بد سے؟ دیکھیں، نظر بد ایک بہت اہم چیپٹر ہے، اس کو بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ جو قبرستان میں قبریں بنی ہوئی ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر افراد کس چیز کی وجہ سے دنیا سے گزر گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے زیادہ تر افراد نظر بد کی وجہ سے دنیا سے جاتے ہیں، یعنی نظر بد وہ بری چیز ہے جو کہ ایک اتنے اونچے کھڑے ہوئے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اور ایک اچھے بھلے انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ایک اونٹ، عرب کی سرزمین پر اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، مال برداری کے کام آتا تھا، تو کسی نے اونٹ کو نظر بھر کے دیکھا اور وہ اونٹ بیمار پڑ گیا۔ اب جب بیمار پڑ گیا تو اس کے مالکوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ مر جائے، ضائع ہو جائے، چلو اس کو ذبح کر لو تاکہ اس کا گوشت کام آ جائے۔ تو اتنے بڑے کھڑے ہوئے اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیا صرف نظر بد کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے کاموں کو کچھ پوشیدہ رکھنا چاہیے، اپنی چیزوں کو لوگوں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر نظر لگ جائے تو ہمارے پاس آیت الکرسی موجود ہے، چاروں قل موجود ہیں،
اس کو پڑھیے اور اپنے اوپر دم کیجئے، پروردگار عالم ضرور آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین. کیونکہ ہماری آج کل میں نے دیکھا ہے بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ کا استعمال ہی نہیں کرتی نا. مطلب وہ بول دیتی پوری بات، ہاں تم تو اچھی لگ رہی ہو، ایسی لگ رہی ہو، فلاں لگ رہی ہو. وہ سامنے والا بندہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ گڑبڑ ہوگی، وہ بول دیتا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے سے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی وہ بہن جو ہے وہ ماشاءاللہ یوز کریں. تو یہ ماشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے یہ ورڈز ہیں اللہ پاک نے ہمیں فراہم کیے، ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، اس کو اگر ہم اللہ پاک کو شامل کر لیتے ہیں اپنی باتوں میں تو ہم پر کتنی فضیلتیں اور رحمتیں برستی ہیں. دیکھیں عرب کی سرزمین پر بہت سارے ایسے افراد تھے جو کہ نظر لگانے کے لیے وہ مخصوص سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ ان کی نظر اتنی کاری ہوا کرتی تھی، ان کی نظر اتنی تیز ہوا کرتی تھی کہ وہ جس چیز کی جانب دیکھتے تھے اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا تھا. اگر آپ نے کسی کے گھر کو دیکھ لیا، مکان کو دیکھ لیا، دکان کو دیکھ لیا، اس کی جائیداد کو دیکھ لیا، کسی انسان کو دیکھ لیا، اس کے کاموں کو دیکھ لیا، اس کی صفت کو دیکھ لیا، تو اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا تھا. لہٰذا کچھ لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ مذہب اسلام آنے کے بعد پروردگار عالم نے ہمیں ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ ایسے تحفے عنایت فرمائے کہ اگر اس کو میں اور آپ اپنی زبان پہ جاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارے مسائل اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے. اگر ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہم کو نظر بد سے محفوظ فرمائے گا اور ہمیں دوسروں کو بھی دیکھ کر. اچھا ایک تو اس میں تربیت کی بھی کمی کی بات ہوتی ہے. بتایا ہی نہیں کسی نے کہ آپ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولیے. اچھا اور بہت ساری مرتبہ لوگوں کے اندر حسد بھی ہوتا ہے. وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت چلی جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کے پاس سے یہ صفت چلی جائے. اس کی بنا پر وہ تعریف جو ہوتی ہے اس تعریف کے پیچھے چھپا ہوا زہر جو ہے وہ سامنے والے کو نظر نہیں آتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے کاموں کو پوشیدہ رکھنے کی، چھپانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفے دیے گئے ہیں، جسے میں نے چاروں قل اور آیت الکرسی آپ کو بتایا، اسی طریقے سے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہ نظر بد سے حفاظت کے لیے بہترین دونوں آیتیں قرار دی گئی ہیں. اگر آپ اس کو زبان پر جاری رکھیں تو پروردگار عالم یقیناً آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے گا. آمین ثم آمین. اب آپ پردہ پوشی کی ہم نے بات کر لی، ہم نے نظر بد کی بات کر لی. رزق ہمارا جو اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، اس کی جنگ میں آج کل سبھی پاگل ہیں. یہ بولتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کھینچ لی، اس کو اس کا راستہ کاٹ دیا تو میں جو ہے وہ آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے رزق ملے گا. تو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹانگ کھینچنے سے اور آگے راستہ کاٹنے سے ان کو رزق مل جائے گا؟ یا جو اللہ پاک نے اس کے لیے مقرر کر دیا، چاہے آپ 100 کانٹے بچھا لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ انسان کو مل کر رہے گا؟ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ رزق آپ کو ضرور ملے گا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، کہا کہ کسی کے لیے رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو اگر کسی کو بند کمرے میں قید کر دیا جائے تو حضور نے وہ حضرت علی نے فرمایا، کہا کہ جہاں سے اس کی موت آئے گی. تو جب جیسے موت آتی ہے ویسے ہی رزق آپ کا تعاقب کرتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم رزق کی پریشانی میں ضرور رہتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ دوسروں کا راستہ کاٹتے ہیں، میں ان سے ہی درخواست کروں گی کہ اگر وہ اتنی محنت اپنے لیے کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم ان کے اوپر نظر رحمت ضرور فرمائے گا. بالکل صحیح بات ہے. چغلی کی بھی میں جاننا چاہوں گی کہ چغلی جو لوگ کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، وہ اپنے ساتھ بھی کتنا برا کرتے ہیں، اپنی آخرت کتنی برباد کرتے ہیں، اور جو دوسرے بندے کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چغلی کس بنا پہ کی جاتی ہے، ہم کو روٹس کو پکڑنے کی ضرورت ہے نا. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کی بنا پر اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے اس کی خوبیوں کی بنا پر، اس کی کسی کام کی وجہ سے، شکل و صورت کی بنا پر، تو اس حسد کی بنا پر پھر وہ چغلی کرتا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں حسد کی مذمت میں بہت ساری احادیث نظر آتی ہیں. اور چغل خورے کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ مذمت میں قرآن کی آیتیں بھی نظر آتی ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آتی ہے کہ جس میں چغل خوری کی مذمت کی گئی.
یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سیدھی سچی زندگی گزارنے کا آسان عام فہم اصول بتائے. اور یہ جو دنیا جو ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے, یہ مزرعہ آخرت ہے. اس دنیا کو میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے. اگر ہم مزرعہ آخرت بناتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا صلہ ہم کو وہاں پر ضرور ملے گا, جو کہ حیات دائمی ہے, جو کہ زندگی آخری زندگی اخروی زندگی ہے. انشاءاللہ تعالی وہاں پر اس کا صلہ ضرور ملے گا. لیکن ہم اس 4 دن کی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. اسی کی بنا پر ہم کو یہ سارے مسائل نظر آتے ہیں. اور جب ہم کوئی سارے مسائل نظر آتے ہیں اس 4 دن کی دنیا کی خاطر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس حیات آخری کو یاد نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر, یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے, اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اچھے سے سب سے ملیں, مسکرا کے ملیں, دلوں کی خلیشیں جو ہیں اس کو صاف کریں, کیونکہ دلوں کا اچھا ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی, آپ بہت ساری بیماریوں سے دور رہیں گے. جب تک آپ, میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو کڑتے ہیں نا, جلتے ہیں, ان کو بی پی ہوتا ہے, ان کو ہی شوگر ہوتی ہے. اچھا وہ اپنی ہی کوتاہی ہیں, اپنی وجہ سے ان کو بی پی شوگر ہوا ہے, کیونکہ آپ اتنا جلیں گے تو ظاہر سی بات ہے. لیکن وہ یہ بولتے ہیں ہمیں تو لوگوں نے نظر لگا دی, ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, ہمارے ساتھ. اور جو لوگ اپنی زندگی کو کوستے ہیں بیٹھ کے, آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے نعوذ باللہ, مجھے ان موت کی خود سے کرتے ہیں خواہش, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, موت کی تمنا, موت کو یاد رکھنا چاہیے, موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ جیسے محسوس ہو کہ تمہیں آج ہی چلے جانا ہے, اور زندگی ایسے گزارو کہ جیسے تمہیں لگے کہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, لیکن اپنے آپ کو تیار اس طرح رکھو جیسے ابھی اسی وقت چلے جانا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں اور آپ موت کو یاد رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں حیات بعد الموت کی یاد رہتی ہے. لیکن موت کی تمنا کرنا, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ زندگی پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. مجھے اور آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, یا اس زندگی کو کم یا زیادہ. میں کون ہوتی ہوں کہ میں اللہ کو مشورہ دوں کہ پروردگار تو میری زندگی کو کم کر دے, میری موت لے آئے؟ نہیں, مجھے کوئی حق نہیں ہے مشورہ دینے کا. رب العالمین جب چاہے گا, جیسے چاہے گا, وہ جس طرح سے. اچھا, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ زندگی کو بڑھا دیا کرتے ہیں, جیسے صدقہ دینا. صدقہ دینا زندگی کو بڑھا دیا کرتا ہے, حیات طول عمر کر دیا کرتا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی مشکلات کو بھی ختم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑھتے ہیں سرورت آپا کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ لوگ آج کل بہت زیادہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. کوئی بات نہیں بن رہی ہوتی, فلاں نے یوں کہا تھا, فلاں نے. جھوٹ کی جو ہے نا ایک ایسا ہو گیا کہ عام باتوں کے میں جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولنا, اپنے لیے کتنا گناہ کما رہے ہیں وہ لوگ, اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ اگر تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کمرے میں تالا بند کر دیا جائے تو اس تالے کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہوگا. اللہ, یعنی آپ ایک جھوٹ جو ہے وہ آپ کو 1000 برائیاں انجام دینے پر آمادہ کرتا ہے, اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے. بالکل. جھوٹا انسان ابھی کوئی بات کہتا ہے, پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا, پھر وہ اس کے بعد دوسری بات کہتا ہے. اچھا, اب وہ جو سامنے سن رہا ہوتا ہے اس کو تو یاد ہوتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہا ہے. تو اس طریقے سے جھوٹے کی اپنی ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے. اور سچا جو ہے وہ ہمیشہ حق پر اس لیے رہتا ہے کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے, اور اگر اس کو تھوڑا بہت نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سچ بولنے کے صلے میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی دائمی جزا رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سچا ہوتا ہے, لیکن آج کل تو جھوٹے کے آگے سچا رو رو مرے والی بات ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹوں سے محفوظ رکھے, اور ہم کو بھی جھوٹ سے محفوظ رکھے, اور پاک پروردگار عالم ہم کو ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جن کی زبان پر جھوٹ ہر وقت رہتا ہے. بالکل, ہمیں محفوظ رکھے اللہ پاک, یہ دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ. اچھا آپا, یہ بھی آج کل بہت دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ نا لوگوں سے بہت ڈرنے لگے.
مطلب ایک ایسا خوف ہو گیا کہ اللہ اگر میں نے یہ بول دیا، اپنے رشتے بچانے کے لیے نا کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے اوپر خوف مرتب کیا ہوا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں نے اگر اپنے بھائی سے ایسا کہہ دیا تو یہ بات یوں ہو جائے گی، وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ملنے جلنے میں آج کل قطع تعلق کی تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا لوگ ٹائم ہی نہیں لگاتے، اور ہم نے کہیں نہ کہیں اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اپنے دلوں میں یہ لوگوں کا خوف کس طرح سے ہم ختم کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک بندے بشر سے ڈرتا پھرتا ہے کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسا ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے اگر ایسا کہہ دیا تو آپ کوشش کیجئے کہ حق بات بولیے، اور اس کے علاوہ ہر بات میں بولنے کی کوشش نہ کیجئے، اس لیے کہ جب آپ ہر بات میں بولیں گے آپ اتنا بھی حق آپ مت بولیے نا کہ آپ دوسرے کے لیے مصیبتیں پریشانیاں کھڑے کر دیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے معاملات سے سروکار رکھیے، اور اپنے معاملات سے سروکار رکھتے ہوئے اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے سچ بولنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد نتائج آپ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، یقیناً پاک پروردگار عالم آپ کی مدد فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اب بہنوں کے حقوق جاننا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تو وراثتی مسئلے ہوتے ہیں، بھائیوں کا دل ایسا عجیب ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ خود ہڑپ لیں، بہنوں کو کچھ نہ دیں، ہم نے تمہاری شادی کر تو دی، جہیز میں اتنا سارا دے تو دیا، بس صحیح ہے، اس میں ہمارے 10 لاکھ لگ گئے تھے 20 لاکھ، اور بہنیں اتنی معصوم ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی کہ ہاں ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی بہنیں جو ہے اپنی وراثت مانگتی ہی نہیں ہیں، تو کیا وہ غلط کرتی؟ کیونکہ میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ کو وراثت مانگنا چاہیے، آپ بولیں ان سے کہ آپ ہمیں دیکھیں دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں فی زمانہ کچھ رسوم و رواج ایسے آ گئے کہ بہنیں اپنا حصہ نہیں مانگتی، وہ کہتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، بھائی بھاوج کیا کہیں گے۔ پہلی بات ہے کہ میراث کے احکام بہت سخت ہیں، اگر میراث کے احکام پر لوگ توجہ دینا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے سے آدھی برائیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی، بے شک۔ ختم ہو جائیں گی۔ اور میں حیران اس بات پر ہوتی ہوں، بہت سارے لوگ اس لیے میراث کے احکام نہیں دیتے کہ ہماری دولت اس کے پاس چلی جائے گی۔ ارے آپ نے اپنی بہن دے دی، زندہ جیتی جاگتی بیٹی دے دی اس کو، اور اپنی دولت جانے سے جو کہ ہاتھ کا میل ہے اس دولت کے جانے سے آپ ڈرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر میراث کی روح سے آپ حصہ نکالیے، بہن کا جو حق ہے اس کو دیجئے، بھائی کا جو حق ہے اس کو دیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے مال میں برکت دیکھیے، اور پروردگار عالم کی رحمت کا نظارہ دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، بچپن ساتھ گزارا ہوتا ہے، ایک ایسا پیارا رشتہ ہوتا ہے بھائی بہن کا جو دیکھا نہیں جاتا، جب وہ بہنیں چاہے بہنیں اچھی ہوں یا بری ہوں، اچھے برے انسان ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بیٹھ کے اگر آپ کی بیویاں بھی کوئی آپ سے برائی کرتی ہیں تو آپ اپنی بہنوں کا اچھائیاں جو ہے ان کے سامنے بیان کریں۔ اکثر یہ دیکھا گیا آپ کہ لوگ آج کل بخیل بھی بہت ہو گئے ہیں، پیسہ کنجوسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے نام پہ بھی نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہم لوگ صرف ایک ہو گیا، زکوٰۃ تو صرف رمضانوں میں دینی ہے، اس کے علاوہ نہیں زکوٰۃ انہیں یاد ہوتی۔ بہت سے یہ بھی دیکھا گیا بینک سے جو ہے اپنے پیسوں کا جو فارم وغیرہ ہوتا ہے وہ فل کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ کاٹ لی جائے، تو وہ کتنی بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، بے شک۔ اس لیے کہ اور صدقہ دینے کے لیے آپ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو، اس طریقے سے آپ کو صدقہ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب صدقہ انسان دیتا ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کوئی سائل ان کے دروازے پر آیا کرتا تھا اور کچھ مانگنے کے لیے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کبھی اس صدقے کو چوم لیا کرتے تھے، کبھی سائل کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے۔ جب کسی نے اس کام کا سبب پوچھا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ ہم سائل کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں دے رہے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو دے رہے ہیں۔ جب اللہ کو دے رہے ہیں تو پھر اللہ سے تجارت ہو رہی ہے، جب اللہ سے تجارت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو غربت کا کاہے کا خوف، بالکل غربت کا کاہے کو ڈر۔ تو آپ اگر اللہ کو دیتے ہوئے، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے کسی نبی سے کہا کہ اگر میں تمہارے دروازے پہ کچھ مانگنے کے لیے آ جاؤں تو کیا مجھے دو گے، اگر میں لباس مانگوں تو کیا تم مجھے لباس دو گے، کیا تم اگر میں روٹی مانگوں تو کیا تم مجھے روٹی دو گے؟ تو نبی نے کہا کہ پروردگار عالم نہ تجھے لباس کی ضرورت ہے نہ تجھے روٹی کی ضرورت ہے، کہا کہ یہ جو غریب افراد ہیں یہ میرے اہل کی مانند ہیں، یہ میرے کنبے کی مانند ہیں، ان کو لباس پہنانا مجھ کو لباس دینا ہوا، ان کو روٹی دینا ہوا مجھے روٹی دینا ہوا، ان کی مدد کرنا میری مدد کرنے کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ
اگر کوئی بھی یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر غریب غربا کی مدد کرے. اچھا، اور ایک میں ضرور یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی، ٹھیک ہے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر معاشرہ ڈس بیلنس ہو جائے، صرف آپ رمضان کے مہینے میں دیں گے، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کریں گے تو وہ غریب غربا باقی 11 مہینے کیا کریں گے؟ آپ باقی 11 مہینے بھی اس زکوٰۃ کا یا خمس کا یا صدقے کا یا خیرات کا کوئی سائیکل ایسا بنائیے کہ آپ ان کے لیے ہر مہینے نکالتے جائیے. جیسے اگر میں نے اس مہینے نکال دیا تو فائزہ اس مہینے نکالے، آپ اس مہینے نکالیں، اس طریقے سے غریب غربا کی مدد کا سلسلہ جاری رہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں پر ان کی جو پیشہ ور ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مستحقین کی بات ہو رہی ہے، فقراء کی بات ہو رہی ہے، سائلین کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ پیشہ ور جو ہوتے ہیں وہ مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو خود جستجو کرنی چاہیے، خود تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، نیکی کے میدان میں سبقت کریے، پروردگار عالم آپ کی مدد فرمائے گا. آمین ثم آمین. جیسے آپ یہ اللہ کے نام پہ مانگنے والے بہت سے فقیر ہمیں دکھتے ہیں روڈز پہ، تو ہم ان کو دے دیتے ہیں پیسے. تو کیا ان کو پیسے دینا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں تو وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں نا ہم سے. لیکن بہت دفعہ دیکھا گیا بہت سے لوگ بیٹھ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھے کھٹے ہو تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اور یہ وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے چپ چاپ کہ اچھا کیا. تو ان کو دینا پیسے صحیح ہے، یا پھر ہم یہ جو ہم روزمرہ کا صدقہ نکالتے ہیں وہ بھی ہم کوئی ڈھونڈیں مستحق صحیح سے؟ کیونکہ آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مستحق ہے کون نہیں. آج کل بہروپیے بھی بہت زیادہ میدان میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ جو پیشہ ور افراد ہوتے ہیں وہ مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں. آپ سفید پوش کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ایسا نظر آئے گا جس کے اخراجات اس کے آمدنی سے کہیں زیادہ ہوں. کیونکہ جب اخراجات آمدنی سے زیادہ ہوں گے تو وہی شرعی فقیر کہلاتا ہے، جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں. تو آپ کو اس سفید پوشی کے دور میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مل جائے گا. تو آپ کوشش کیجئے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے. اس طریقے سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے ارد گرد کی خبر بھی ہوگی، تھوڑا سا آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور دوسرے یہ کہ آپ کا جو رقم ہے جو اللہ سے آپ تجارت کر رہے ہیں وہ صحیح ہاتھوں میں جائے گی. صحیح ہاتھوں میں جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حسان علی عرض کر رہا ہوں. جی حسان بھائی فرمائیے. جی بہن ہماری، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، اور یہ واقعی روزانہ کا یہ معمول ہے، اور ظاہر ہے اس کے میں اور بھی ٹاپک جو ہے نا اس میں شامل کر لیں. آپ کا بہت، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کون سا ٹاپک شامل کر لیں بھائی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ اسی طرح کے مقصد جس طرح آپ نے صلہ رحمی، قطع رحمی اور یہ تمام چیزیں بہت ہی زبردست ہے جو آج کل کے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اب ہم ہر جمعے کرتے ہیں ویسے تو کوئی نہ کوئی پروگرام آپ لوگوں کی، تاکہ اصلاح ہو، پتہ چلے لوگوں کو. جو دلوں میں کہتے ہیں نا کہ جالے آ جاتے ہیں، وہ دلوں کے جالے صاف کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. سروت آپا کو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ بلاتے ہیں، تاکہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات ہو جائے جو دل پہ جا کے لگے. اور لگتی ہے، بے شک لگتی ہے، کیونکہ آپ کی کال آئی تو اس بات کا بالکل ثبوت ہے کہ لگتی ہے. تو انشاءاللہ ہم ہر جمعے ایسا اہتمام کریں گے کہ ایسے ٹاپکس لے کے آئیں، اور تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح اور آپ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں. سروت آپا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جیسے ہمارے بھائی نے بولا کہ ہر کوئی اس بات سے کنیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز گزر رہی ہوتی تو ہم رک جاتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، ہاں یار ایسا تو ہوا تھا، کسی نے میری بھی ٹانگ کھینچی تھی، میرا راستے میں کانٹے بچھانے کی کوشش کی تھی. تو یہ لوگوں کا جو امپیکٹ ہے کہ اچھا ہمیں ایمان تازہ اپنا رکھنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صبر کیجئے، آپ برداشت کیجئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو یاد کیجئے. کیونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، جو ان کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے. جو دوسرا برا کر رہا ہے، برائی کا جواب برائی سے مت دیجئے.
آپ نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیش راہ ہوگی، اور وہ جو برائی کر رہا ہے وہ اس کو پھل ضرور کھا لے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، اور بھول جائیے، پرانی باتوں کو بھولنے کی کوشش کیجئے، آپ درگزر کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ درگزر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت ساری خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بہت ساری پلیزنٹ اچھی باتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ ان باتوں کو ویلکم کہیے، ان چیزوں کو، ان لوگوں کو آپ ویلکم کہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں بہتری پیدا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی ہوں، جیسے میں نے یہ نیا نیو ایئر ریزولوشن ہوتا ہے، میں نے اپنا یہی بنایا تھا۔ ویسے بھی میں درگزر کر دیتی ہوں باتیں، مجھے نہیں یاد رہتی، نہ مجھے رکھنا اچھا لگتا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بات ایسی گزرتی ہے، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو آپ ان باتوں کو بھلا کے اچھا جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں فائزہ کی جانب اور کرتے ہیں ان سے کلام کی فرمائش۔ جی فائزہ۔ دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت بھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت بھی ابھی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا ماشاءاللہ فائزہ، جزاک اللہ۔ بہت زبردست۔ آپ پر درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، یہ بات اتنی کوئی اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ درود کی فضیلت ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ کہیں نہ کہیں بچپن سے سنتے تو آتے ہیں ہم سب کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کی ڈیٹیل میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذریعے فراہم ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کے لیے جب ہم درود
پڑھتے ہیں تو درود وہ کائنات کی واحد اور عظیم عبادت ہے کہ جس میں خدائے وحدہ لا شریک بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے فرشتے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں ہم نے ہمیشہ سنا کہ ہماری دعائیں جب قبول ہونا ہوتی ہیں عرش الہی پہ جاتی ہیں تو ان دعاؤں کو ریپ کر دیا جائے درود شریف کے ساتھ. یعنی اس کے آگے بھی درود پڑھا جائے, اس کے پیچھے بھی درود پڑھا جائے, اور اس طریقے سے جب وہ دعائیں پروردگار عالم کے حضور میں جاتی ہیں تو وہ دعائیں ضرور مقبول بارگاہ ہوتی ہیں. تو جب ہم درود پڑھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی زبان پاک کو صاف رہتی ہے, آپ کی زبان ہر برائی سے بچی رہتی ہے, اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ کس نبی کی امت میں سے ہیں, کس نبی کے گھرانے کو ماننے والے ہیں. تو یہ اتنی اچھی باتیں ہیں کہ جس کی بنا پر انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ. آج جمعے کا دن ہے, لوگ کس طرح سے اس کو جو ہے کون سی دعائیں پڑھیں, لوگوں کو ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ آج وہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ وظائف پڑھیں, دعائیں پڑھیں, تاکہ ان کا جمعہ جو ہے وہ بھی اچھے سے گزرے. اور مطلب ایسی کون سی عادتیں ہیں, ایسی کون سی دعائیں ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہماری زندگی اچھی گزرے. دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے واجبات کی ادائیگی کرتے رہنا چاہیے. واجبات کی ادائیگی, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مستحبات کے اوپر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ واجبات پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے واجبات کی ادائیگی کرتے رہنا چاہیے. اور یوم جمعہ کی تیاری شب جمعہ سے شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی شب جمعہ آتی ہے مومن الرٹ ہو جاتا ہے, ہوشیار ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے یوم جمعہ اور شب جمعہ میں, اس لیے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آپ کی محبتوں کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ شب جمعہ میں بہت ساری دعائیں ہیں, اور سورہ نساء کے پڑھنے کا, سورہ بنی اسرائیل کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور ویسے ہی جب ہم یوم جمعہ پر آتے ہیں تو یوم جمعہ کی کچھ مسنون دعائیں ہیں, اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھتے رہنا چاہیے, جس میں سورہ کہف کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جس کو اگر ہم یوم جمعہ پڑھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہمارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور یوم جمعہ کی ساعتوں میں ایک ساتھ ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی زبانوں کو معطر رکھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ اپنے آپ کو, اپنے دل کو متوجہ رکھیے پاک پروردگار عالم کی جانب. اس کے علاوہ یوم جمعہ کا ایک اور اجر و ثواب علم دین سیکھنے کا اجر و ثواب ہے. تو آپ جب اس یوم جمعہ کو پوری عظمت غسل جمعہ کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے, تو آپ جب پوری روح کے ساتھ اس یوم جمعہ کو گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ یقین رکھیے کہ پروردگار عالم آپ سے راضی ہو جائے گا, اور رب العالمین آپ کو شب جمعہ اور یوم جمعہ کی تمام تر فضائل اور تمام تر اوصاف ضرور عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم فرض ادا کر لیتے ہیں جلدی کے چکر میں, اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں, سنتیں پڑھ لیتے ہیں, فرض پڑھ لیتے ہیں, سنتیں بھی کبھی کبھی اسکپ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ ہم صحیح کرتے ہیں, کیا یہ ہم غلط کرتے ہیں؟ اچھا, میں اس کی مثال یوں دینا چاہوں گی کہ جیسے ایک لباس ہوتا ہے ہمارے پاس, تو آپ چاہیں تو اس کو ویسے ہی سادہ پہن لیجئے, وہ بھی آپ کی سطر پوشی کا کام انجام دے گا. لیکن اگر آپ کو دل چاہے اسے کچھ اچھا بنانے کے لیے تو آپ اس کے اوپر کوئی لیس لگا لیتے ہیں, کوئی اچھے بٹنز لگا لیتے ہیں, کوئی دوپٹے کے اوپر لیس لگا لیتے ہیں, تو وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جب آپ اپنی نمازوں کو پروردگار عالم کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ میں مستحبات انجام دیتے ہیں, آپ نوافل انجام دیتے ہیں, آپ تسبیحات پڑھتے ہیں, آپ دعاؤں کے ذریعے اپنی ان عبادات کو سجا دیتے ہیں, تو پھر وہ آراستہ عبادات جب زیب و زینت کے ساتھ عبادات جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ پروردگار عالم کے نزدیک بھی زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہوں گی بجائے اس کے. اور دعا دیکھیں, آپ کو دعا سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان نماز پڑھے, ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں نا, جلدی میں ہوتے ہیں, جلدی سے واجب نماز پڑھی اور جلدی سے اٹھ گئے, اگر کوئی شخص سلام پھیر کر بغیر دعا مانگے اٹھ جائے تو پروردگار عالم فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس کی دعا کو, اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دو, اس لیے کہ اس نے مجھے معبود حقیقی جانا,
تبھی اس نے مجھے سجدہ کیا، لیکن اس نے مجھے رازق حقیقی، خالق حقیقی نہ جانا کہ یہ میرے آگے دستے سوال کو دراز کرتا، دستے دعا کو دراز کرتا۔ تو ہمیں رب العالمین سے مانگنا ہے۔ دیکھیں اگر دنیا میں ہم کسی کے سامنے ایک دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، 4 دفعہ مانگیں گے، اس کے بعد وہ چھپنے لگے گا، کترانے لگے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن پروردگار عالم کہتا ہے مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، وہ ایک دفعہ کا بدلہ 70 گنا 700 گنا زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ جو دنیاوی دینے والا ہوگا وہ اس کے خزانے محدود ہوں گے، لیکن وہ جو علی کل شیء قدیر ہے اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں اور اس کی عطا بھی لامحدود ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت گفتگو آج ہمارے پروگرام میں ہو رہی ہے، اور ایک تسکین جو ہے وہ روح کو فراہم ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے دین کو، ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت ہے، اتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، اور پھر بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں کوتاہی برت دیتے ہیں، پتہ نہیں کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن وہاں جاتے جاتے ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں یار، کہیں نہ کہیں اچھائی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دنیا چل رہی ہے۔ نماز کا جب ہم نے ذکر کیا، دعا کا آپ نے ذکر کیا، آپا دعا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ رو جاتے ہیں، کسی کسی کے آنسو نہیں آتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، جن کو رونا نہیں آتا یا جو رو کے اللہ پاک سے مانگتے ہیں ان کا اعلیٰ ظرف ہے۔ اس کے بارے میں کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہا اس لیے کہ تم جس کے حضور میں دعا مانگتے ہو تم اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ اگر تم اس کو پہچانو کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تم کو تمام کائنات دینے پہ قدرت رکھتا ہے، تو تم غافل دل سے، لاپرواہ دل کے ساتھ دعا نہیں مانگو گے، تم حضور قلب کے ساتھ، رجوع قلب کے ساتھ دعا مانگو گے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہچانتا تو ہے کہ وہ کس کے آگے دستے دعا دراز کر رہا ہے، دستے سوال دراز کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لاپرواہ دل کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دعا قبول ضرور ہوگی، اور اگر دنیا میں اس کا اجر نہ ملے گا تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں اتنا اجر ملے گا کہ جس کو اجر دیا جائے گا وہ کہے گا کاش پاک پروردگار دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج آخرت میں اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ٹائم ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں ہواؤں میں فضاؤں میں اڑ جاتا ہے ٹائم۔ سرورت آپ ہمیشہ آتی ہیں، اتنے اچھے سے ہمیں جو ہے وہ اصلاح فراہم کرتی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ التماس سے دعا۔ آپ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے پیغام میں کیا دوں، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں اور آپ اپنے واجبات کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں اور رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں، وہ پاک پروردگار عالم جس کو راضی کرنا بہت آسان ہے، وہ ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے آپ کی ماں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، آپ کی ماں ہمیشہ آپ سے راضی ہوتی ہے، وہ پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کیجئے، وہ راضی ہوگا تو دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی۔ جی، رب راضی تو سب راضی۔ فائزہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئی، اپنے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالا، دونوں میرے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے فائزہ کا کلام، ایک دعائیہ کلام میں آخر میں پیش کرنا چاہوں گی۔ مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، میرے مولا کرم 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 ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں
सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में टले, जो तेरा एक इशारा